نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے پاس وقت کم ہوتا ہے تو وہ انسان بہت تیزی کے ساتھ اپنے وقت کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ جب وہ ایگزامینیشن ہال میں پیپر دے رہا ہوتا ہے تو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اب ٹائم پورا ہونے میں کم وقت رہ گیا ہے تو وہ پھر جلدی جلدی سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کو جلدی جلدی سے ریوائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو کرکٹ وغیرہ کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی ابھی جو ہے اوورز کم رہ گئے ہیں اور جو سکور ہم نے جو ہے وہ چیز کرنا ہے وہ زیادہ رہتا ہے تو وہ بھی پھر جلدی جلدی سے جو ہے وہ ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر گیند پہ ان کی کوشش ہوتی ہے چوکا لگے، چھکا لگے، 4 ہو، 6 ہو، تو زیادہ سے زیادہ وہ رنز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس یہ جو زندگی کا وقت ہے یہ بہت کم ہے۔ ہم میں سے کوئی 40s میں ہے، کوئی 50s میں ہے، کوئی 60s میں ہے، کوئی 20s میں، کوئی 30s میں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو آج ہماری زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ آج 1 سال گزر جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اسی طرح سے ہمارے مشائخ نے کتابوں کے اندر چند صفات ایسی بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں ان 3 باطنی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری روحانی ترقی ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ بوسٹ ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر وہ 3 صفات انسان اپنی ذات کے اندر پیدا کر لے تو پھر بہت زیادہ کوئی لمبے چوڑے ذکر، اذکار، مراقبے، مجاہدے، ریاضتیں انسان نہ بھی کرے وہ 3 صفات انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو انسان کی روحانی ترقی اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی طرح سے ہونے لگتی ہے۔ اس میں ہمارے حضرات نے لکھا ہے جو پہلی صفت ہے وہ ہے تقوی، کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور یہ جو تقوی ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ التقوی فیما بینہ و بین اللہ، کہ تقوی وہ ہوتا ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اب یہ جو تقوی ہے یہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہوتا بلکہ کچھ نہ کرنے کا نام تقوی ہوتا ہے۔ اب تقوی کی آسان ترین جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انسان، مرد، عورت ہر اس عمل کو ترک کر دے جس سے اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارے تعلق میں فرق آتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں انسان اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی کو چھوڑ دے، تمام گناہوں کو چھوڑ دے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ تو ہم قرآن مجید کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقوی کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو بعض دفعہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ایک آیت کے اندر 1 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، کچھ آیات کے اندر اللہ پاک نے ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور کچھ آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر 3 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا۔ تو یہ تقوی ایسی جو ہے وہ اہم چیز ہے۔ تو اب ہم جتنے بھی ہمارے اکابرین کی زندگیاں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ درجے میں جو دنیا کے اندر قبولیت نصیب فرمائی تو اس کے اندر ان کے تقوی کو بہت زیادہ دخل تھا۔ تو اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جیسے جو آسمان ہے تو جو آسمان کی زینت ہے وہ ستاروں سے ہوتی ہے، اور اس زمین کی زینت اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں سے بنائی ہے۔ تو جیسے ہمیں آسمان پر رات کے وقت میں ستارے جگمگ کرتے نظر آتے ہیں اسی طرح سے آسمان والوں کو یعنی فرشتوں کو زمین پر متقی لوگ یوں جھل مل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہم نے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا، ہماری آنکھ بھی پاک ہو گئی، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری سوچ، ہمارے جسم کے تمام اعضاء اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی سے
پاک ہو گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری جو روحانی ترقی ہے نا وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ اور تقوی جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ تقوی اختیار کرنے کی برکت سے انسان اللہ رب العزت کا ولی بن جاتا ہے، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ یعنی غور سے سن لو کہ اس کے ولی یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے عملوں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس تو اللہ پاک بھائی ہمیں اعلیٰ درجے میں نا تقوی کو اختیار کرنے کی نا توفیق نصیب فرمائے۔ اب دوسری صفت ہمارے حضرات نے لکھی ہے اپنے اندر تواضع پیدا کرنا، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا۔ اور یہ جو تواضع ہے اس کا تعلق بندے اور لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، فیما بینہ و بین الناس، یعنی جو معاملات اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمارے ہیں ان میں ہماری طبیعت کے اندر تواضع پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے۔ اب تواضع کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھنا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نمایاں نہ کرنا۔ اب جو ہمارا نفس ہے نا یہ بڑا بن کے رہنا چاہتا ہے، تو ہمارے حضرات یہ فرمایا کرتے ہیں کہ یاد رکھو جو بڑا بننا چاہتا ہے نا تو اسے چاہیے کہ وہ چھوٹا بن کے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیں گے۔ تو چھوٹا بن کے رہنے میں ہی بڑائی ملتی ہے، لیکن ہمیں بڑائی کو چھوٹائی کو اس لیے اختیار نہیں کرنا، ہمیں تواضع کو اس لیے اختیار نہیں کرنا کہ ہمیں بڑائی مل جائے، ہمیں شہرت مل جائے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا، جس کا مفہوم ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ یعنی جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں، محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں تواضع اختیار کرنا اللہ کے لیے ہو تو جو تواضع اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اختیار کی جائے گی اس تواضع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر انسان نے کوئی تواضع اختیار کی کوئی دنیاوی غرض کی خاطر، دنیاوی مفاد کی خاطر، کسی دنیاوی لالچ کی خاطر، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی تواضع پر نا بلندی نہیں ملا کرتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک نہیں لگاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس طرح بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں جس طرح سے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہے، وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، کہ اے اللہ مجھے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے اور مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے۔ تو اب لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے کہ بندہ جو دعوت اللہ کا کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک لوگوں کی نظر میں اس کا اچھا مقام نہ ہو۔ تو آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں تو چھوٹے ہوتے ہیں اور اپنے آپ میں ہم بہت بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں ہر وقت یہی بات گردش کرتی رہتی ہے، جیسے شیطان نے کہا تھا نا انا خیر منہ، تو بالکل بعین ہی یہی حالت ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم بھی بازوبان حال ہر وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انا خیر منہ، میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے برتر ہوں، میں سب سے اونچا ہوں۔ تو اس لیے جتنی ہمارے اندر جو ہے نا وہ تواضع پیدا ہوتی چلی جائے گی نا اتنا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں بلندی حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اور اسی تواضع کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہم اپنے روحانی سلاسل میں ذکر اذکار کی، مراقبات کی، اسباق کی جو محنت کرتے ہیں نا، تھوڑی محنت اگر ہم نے کر لی، تھوڑا ذکر اذکار مراقبے مجاہدے کر لیے، لیکن اپنے نفس کو مٹا دیا، اپنے اندر تواضع پیدا کر دی، اپنے اندر عاجزی پیدا کر لی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری روحانی ترقی بہت جلد ہوگی اور ہمیں بڑی جلدی اللہ رب العزت کا جو ہے نا وہ محبت، معرفت، تعلق، اخلاص کامل یہ چیزیں نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز ہمارے مشائخ نے کتابوں کے اندر لکھی ہے وہ ہے زہد، یعنی دنیا سے بے رغبتی ہونا یا دنیا کے اندر دل کی محبت کا نہ ہونا۔ اور یہ جو زہد ہے نا اس کا تعلق ہے فیما بینہ و بین الدنیا، کہ یعنی جو بندے اور
دنیا کے درمیان ہے۔ اب جو زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا کی محبت کا دل کے اندر نہ ہونا ہے۔ اب اس کا زہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس دنیاوی مال اسباب چیزیں نہ ہوں یا کم ہوں، تو زہد کا مطلب ہوتا ہے ہماری دنیاوی خواہشات کا کم ہونا۔ ورنہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیا میں تو فقیر ہوں گے، اور قیامت کے دن ایسے فقیروں کا غریبوں کا جو حشر ہے وہ قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ ان غریب اور فقراء لوگوں کے دلوں کی چاہتیں بھی ایسی ہی تھیں جو قارون اور حامان کے دلوں کی چاہتیں تھیں۔ اور کئی قیامت کے دن دنیا کے بادشاہ، دنیا کے مالدار، دنیا کے انڈسٹریلسٹ، دنیا کے بہت کروڑ پتی، ارب پتی، ملینئر، بلینئر ایسے لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کو فقراء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں کہ ان کے اندر ظاہری طور پر تو مال ہونے کے باوجود ان کے دلوں کے اندر مال کی، دنیا کی، سونے چاندی کی، دنیاوی زیب و زینت کی محبت نہیں تھی۔ تو دل کی آرزوؤں کے، دل کی خواہشات کے کم ہو جانے کا جو نام ہے نا، یہ زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، اور دل میں دنیا کی محبت کا نہ ہونا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر جو ہے نا قناعت پیدا کرنی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی محنت سے اللہ ہماری جو ہے نا وہ روحانی ترقی زیادہ فرما دے، تو ہمیں اس کے لیے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی جو محبت ہے یہ تمام برائیوں کی نا جڑ ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ پاک مجھے بھی، بات کہنے والے کو بھی، بات سننے والوں کو، ہم سب کو یہ جو تین صفات ہے نا، تقویٰ ہے، تواضع ہے اور زہد یعنی دنیا کی بے رغبتی ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر ان اوصاف کو، صفات کو پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا آسان ترین جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم متقین کی صحبت اختیار کریں گے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ ہم متواضعین کی صحبت کو اختیار کریں گے، ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے گی، اور ہم زاہدین کی صحبت کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر زہد کو پیدا کر دیں گے۔ تو اس لیے ان تین صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا اعلیٰ جو درجہ ہے، جو آسان ترین درجہ ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی پڑے گی، بہت زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑے گی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشائخ کی صحبت کو اختیار کریں اپنی اصلاح کی نیت سے۔ تو جتنا زیادہ ہم اپنے شیخ کی صحبت میں رہیں گے، اپنے اصلاح کی نیت سے رہیں گے، تو اتنی ہی جلدی اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو صفات ہے، یہ صفات بھی اور باقی بھی جتنی ظاہری باطنی صفات ہیں، ان جن صفات کی بدولت انسان کو اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت نصیب ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری ظاہری باطنی صفات اللہ کے فضل سے بہت جلد اللہ پاک ہمارے اندر پیدا فرما دیں گے۔